کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی کالز ہوتی ہیں، اور الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں لوگوں کا روحانی علاج کیا جاتا ہے، ان کے استخارے کیے جاتے ہیں۔ اب روحانی علاج یہ ہر بیماری کا الحمدللہ عز و جل روحانی علاج ہوتا ہے، ہر پریشانی کا روحانی علاج ہوتا ہے، ہر مسئلے کے حل کے لیے الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم ہم گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے، آپ کے روحانی علاج معلوم کریں گے، استخارے بھی کروائیں گے۔ پہلے میں آپ کو ایک درود پاک کی فضیلت سناؤں، پھر آپ کی کالز کی طرف میں آتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی سنائیے گا کالز۔ میرا دوست ہے محمد عامر، والدہ کا نام ہے سیما بی بی، اور اس کو نا 2 ماہ سے تقریباً کچھ ہوا ہے، درد ہوئی پیٹ میں، اور ڈاکٹروں نے کہا آپ کا علاج ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیا ہے۔ اچھا، 2 ماہ سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ عامر نام انہوں نے بتایا ہے دوست کا۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں، شامل رہیے گا سلسلے میں، ابھی اس کا ایک وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ کافی عرصہ ہو گیا کہ میرا کام بہت اچھا جا رہا تھا، لیکن چند 1.5 سال سے بہت زیادہ کام سلو ہو گیا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے رزق حلال میں برکتیں نصیب فرمائیں۔ چلیں روحانی علاج اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ تاکہ آپ کے کام بھی پورے ہوتے چلے جائیں، کوئی رکاوٹ نہ آئے اور کوئی مسئلے مسائل نہ آئیں، پایہ تکمیل تک پہنچے۔ اس کے حل کے لیے شامل رہیے گا سلسلے میں، ابھی وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ جی میں نے اپنی گھر والی کا استخارہ کروانا ہے، ان کا نام ہے سمر عقیل اور ان کی والدہ کا نام ہے نازیہ بی بی۔ تو آج دن صحت زیادہ خراب رہتی ہے، بہت سارے معاملات ہیں، تو ان کا استخارہ کر دیں۔ جی نیکسٹ کال۔ غلام یاسین، میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی۔ اچھا، نیند نہیں آتی، چلیں انشاءاللہ الکریم وظیفہ میں عرض کرتا ہوں ابھی آپ کو۔ نیکسٹ کال۔ نذیر احمد، والدہ کا نام نیاز بی بی۔ ہم نے استخارہ کروانا ہے نذیر احمد کے نام کا۔ جی جو بھی کام کرتے ہیں وہ کام صحیح طرح پورا نہیں ہوتا، اور اس کے بعد رزق کی بھی بہت تنگی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، ہمت رکھیں، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرے والد صاحب کا مسئلہ ہے، اور وہ نا ان کا گھٹنے کا مسئلہ ہے، وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور ان کا نام حاجی اجب ہے، ان کی والدہ کا نام صفتہ بی بی ہے۔ یہ میں کائنڈلی چیک کر دیں کہ ان کا روحانی علاج بھی بتا دیں، استخارہ کر دیں کہ ان کو کیا مسئلہ ہے۔ جی بالکل شامل رہیے گا سلسلے میں، ابھی روحانی علاج کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے پاس میسیجز بھی کچھ ہیں، اور یہ روحانی علاج کے حوالے سے بھی یہ 1-2 کالز آئی تھی، روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ طارق بھائی استخارے ماشاءاللہ فرما لیجئے۔ یہ ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کافی عرصے سے میرا کام بہت اچھا چل رہا تھا، اور پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ کام میرا خراب ہونا شروع ہو گیا، اس میں رکاوٹیں آنا شروع ہو گئیں۔ خلاصہ یہی تھا آپ کے مسئلے کا۔ تو چلیں اس حوالے سے ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، اور رکن شورا سے بھی انشاءاللہ الکریم میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول حاصل کریں کہ بعض اوقات جب لوگ کام شروع کرتے ہیں تو اس وقت تو ماشاءاللہ کام اچھا ہوتا ہے، پھر 1 ہفتہ چلا، 2 ہفتے چلے، مہینہ چلا، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پہلے جیسی وہ کیفیت نہیں ہو پاتی، وہ پہلے جیسے جو آمدنی تھی، جو پہلے لوگوں کا اور کسٹمرز کا آنا جانا رہا کرتا تھا، مال نکل رہا ہوتا تھا، پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد وہ کام دوبارہ ٹھپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی آپ سے رہنمائی لوں گا۔ وظیفہ پہلے میں عرض کر دیتا ہوں، اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہو تو وظیفہ تو آپ یہ کیجئے گا کہ 100 مرتبہ یا مؤخر، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ آپ 100 مرتبہ
مرتبہ پڑھیں، آپ کے یہ جو تمام جائز کام ہیں نا یہ انشاءاللہ الکریم پورے ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت سے پایہ تکمیل تک پہنچیں گے جی۔ 100 مرتبہ صرف آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیا فرمائیں گے سید صاحب اس حوالے سے؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یہ لوگوں کی طرف سے شکایت رہتی ہے کہ ہمارا کام اچھا تھا، ابھی میں نے دکان شروع کی، اچھی چل رہی تھی، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، ایک ہفتے کے بعد وہ پہلے جیسی برکت نہیں رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مسئلہ پیش کیا کالر نے اور آپ نے ان کو روحانی علاج بھی بتایا، ظاہری اسباب کو بھی دیکھا جائے اور اس پر بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی جی، کام بہت اچھا چل رہا تھا، آپ صبح جلدی دکان کھولتے تھے، آپ دکان پہ توجہ دیتے تھے، آپ کسٹمر پر توجہ دیتے تھے، جو ملازمین آپ کے پاس تھے آپ ان پر توجہ دیتے تھے، اب آپ کی توجہ کم ہو گئی تو یہ بھی ایک سبب بن سکتا ہے کہ آپ کے جو کام ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئے اور اب آپ ان وجوہات پر آپ کی نگاہ نہیں ہے۔ صحیح۔ مثلا دکان اگر 10 بجے کھلنی تھی آپ 12 بجے کھول رہے ہیں، آپ ہی کا پڑوسی 9 بجے دکان کھول کے بیٹھے ہوئے، وہ تو محنت کر رہے ہیں نا، اب محنت سے ہم جی چرا رہے ہیں، توجہ نہیں کر رہے اپنے کام پر، اچھا دکان پر بھی ہیں تو واٹس ایپ پر یا فون پر یا سوشل پیجز پر مصروف ہیں، کسی اور کو سپرد کر دیا۔ یاد رکھیے کئی ایک کام ایسے ہوتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین جو خود کرنے ہوتے ہیں اور کئی کام ایسے ہوتے ہیں کاروبار میں جو کسی سے کروانے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ان باتوں کا تعین ہونا چاہیے۔ بزنس ٹھپ ہو گیا، بزنس میں لاس ہو رہا ہے، وجوہات جو ہے اس پر غور نہیں کرتے، بعض اوقات اس کی وجوہ ہم خود ہوتے ہیں، ہماری عدم توجہ ہوتی ہے، ہماری غیر حاضری ہوتی ہے، ہمارا لیٹ جانا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ بہت سارے معاملات کے اندر ہم بہت اہم چیزوں کو جو ہے مس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اثر نو جائزہ لیں۔ ایک صاحب نے مجھے باہر سے کال کی، سلام دعا ہوئی ہمارے ذیلی نگران، تو میں نے کہا آپ آج کل آپ کی جاب کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں ایک ایسی انڈسٹری میں ہوں کہ میرے پاس یہ کام ہے کہ اگر کوئی ہماری انڈسٹری میں ہماری کوئی مشین رک جائے تو فوری طور پر اس کو درست تو کر دیتے ہیں کہ رننگ میں آ جائے گی وہ، مگر میرا کام یہ ہے اور ہمارا ڈپارٹمنٹ وہ کام کرتا ہے، ہمارے لوگ، یہ کیوں ہوئی، کام رکا کیوں، مشین رکی کیوں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کس وجہ سے رکی، وہ خرابی کیوں ہوئی، وہ خرابی کو ہم پکڑتے ہیں، اس کو درست کرتے ہیں کہ آئندہ وہ نہ آئے۔ بعض اوقات کیا ہم کام چلاتے ہیں جس کو ایک ہمارے لینگویج میں کہتے ہیں جگاڑ کرنا، جی ٹھیک ہے بھائی، وہ جگاڑ کر دیا اپنے وقتی طور پر اس نے کام کیا اور جو ہے وہ کام آپ کا وقتی طور پر حل ہو گیا، ہم خوش ہو گئے، پتہ چلا جناب اس کو کہتے ہیں تھوک کا ساندھا۔ جی ہاں، کہ آپ نے تھوک لگا کر اس کو جوڑ تو دیا مگر وہ تھوڑی دیر بعد خشک ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے آپ کے کام کے اندر جو ہے عارضی طور پر تو وہ درست ہو جائے مگر بعد میں جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ تو توجہ کریں اپنے ان تمام معاملات پر جو میں نے عرض کیا، اور وہاں دیکھیں جہاں کمزوری ہو رہی ہے، اگر آپ کی شاپ ہے سیل کمزور ہو رہی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے جی۔ آپ جو ہے اپنا مال تو ایک طرف سے آپ کا کم ہو رہا ہے مگر آپ کی توجہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بعض اب تو یہ سب چیزیں جو ہیں آن لائن ہو گئیں، ورنہ ہم پہلے دیکھا کرتے تھے میڈیکل اسٹور میں ایک شخص ایک جو ہے اس طرح رف پیڈ ہوا کرتا تھا، آج بھی کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ فلاں میڈیسن جو ہے کم، وہ لکھ لیتے ہیں کہ یار میرے پاس اب یہ کم ہو گیا، اب آپ کے پاس گاہک آ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس یہ نہیں ہے، اچھا 2 چیزیں لی، تیسری چیز مانگی نہیں ہے، وہ سوئچ کر جائے گا۔ جی تو جائزہ لیں اپنے کاروبار کا، آپ یقین جانیں اس جائزے میں آپ کو بہت ساری کمزوری کے پہلو نظر آئیں گے، اس کو درست کر لیں گے تو انشاءاللہ الرحمن، اور یہ وظیفہ جو بتایا گیا اس پر عمل کریں انشاءاللہ برکت۔ یہ بڑی خوب آپ بات ماشاءاللہ شاہ صاحب ارشاد فرمائی کہ بعض اوقات نقصان کی وجہ ہم خود بھی ہوتے ہیں نا۔ یہ ناظرین بہت اس چیز کو پیش نظر رکھیے گا، دیکھیں ہم وظائف بھی پڑھ لیں توجہ نہ دیں تو اعتقاد بھی مضبوط ہو، یقین بھی کامل ہو، دعائیں بھی کریں تو ظاہری اسباب کو بھی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا۔ کمزوری جب ہوتی ہے نا کسی کام میں بھی، اس کے لیے ایک میں کارآمد بات بتا دوں کہ سب سے پہلے اس کمزوری کو اپنے اندر تلاش کریں۔ کمزوری اگر ہوئی نا، کاروبار میں ہوئی یا اپنا جو بھی آپ کا سیٹ اپ تھا جس میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے نقصان ہو گیا، چاہے آپ جاب کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے اندر وہ بات کو ہم نے تلاش کرنا ہوگا کہ مجھ سے کیا بھول ہو رہی ہے۔ اچھا ہم وہ اپنی بھول تو یاد نہیں کرتے یا اپنی کمزوری پر ہماری توجہ نہیں ہوتی اور ہم جو ہے دوسروں کو ملزم ٹھہرا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے کچھ کروا دیا، اب شکوک و شبہات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ پورا ایک تفصیلی موضوع ہے کہ جو بدگمانیاں ہو جاتی ہیں، شکوک و شبہات بڑھ جاتے ہیں کہ کام اچھا نہیں چل رہا اور وہی فلاں نے مجھ پر جادو کروا دیا ہے، کسی نے مجھ پر بندش کروا دی ہے۔ بہرحال اپنے ذہنوں کو، اپنی سوچوں کو کشادہ رکھیے گا، اللہ پاک بہتر فرمائے۔ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ جی طارق بھائی ہو گئے استخارے؟ جی استخاروں کے حوالے سے جو کالز تھیں، محمد عامر بھائی تھے سب سے پہلے، ان کا بتایا گیا کہ 2 ماہ ہو چکے اور پیٹ کی تکلیف ہے اور علاج بھی کروایا، کوئی بھی
ان کو ابھی کیا آ رہا ہے استخارے میں؟ استخارہ کیا گیا عامر بھائی کا، کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ نہیں ہے، کوئی بھی عملیاتی یا بندش وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک خیر فرمائے۔ اور وظیفہ یہ نوٹ فرما لیں، یا سلامو 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پی لیں۔ اور پیٹ کی تکلیف کے حوالے سے ایک خاص تعویذ ہوتا ہے جو اپنے ہمارے روحانی علاج کے بستے سے کیا جاتا ہے، اس کے لیے یہ بستے سے رابطہ کر کے وہ تعویذ بھی حاصل کر لیں اور اسے پہن لیں، انشاءاللہ اس کے مطابق یہ عمل کریں گے، اللہ نے چاہا تو صحت یابی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ایک اسلامی بہن کے حوالے سے استخارے کے لیے کہا گیا، سمر عقیل بنت نازیہ، زوجہ تھی ان کی، انہوں نے اپنی زوجہ کے حوالے سے کہا۔ جی ان کا استخارہ ہوا۔ ان کے استخارہ میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، انہوں نے مختلف طبیعت کے حوالے سے کچھ پریشانیوں کا ذکر کیا، تو ان کے لیے وظیفہ یہ نوٹ فرما لیں، یا معید، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مریضہ جو ہے یہ پڑھتی رہیں تو انشاءاللہ جو بھی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ نے چاہا تو ان میں آسانیاں نصیب ہوں گی۔ اچھا، اس کے بعد ایک بھائی تھے جنہوں نے کال کر کے کہا، نذیر احمد کے نام کا استخارے کا، انہوں نے کہا کہ کام جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تنگ دستی بھی ہے، کام کے حوالے سے مشکلات ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا، اپنے جو کام کے حوالے سے مشکلات اور پریشانیوں کا ذکر کیا، ان میں کوئی بھی بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک خیر فرمائے۔ وظیفہ یہ نوٹ فرما لیں، جن کے حوالے سے آپ نے استخارہ کروایا، جن کے کام کی پریشانی کا معاملہ ہے، تو یہ ہر نماز کے بعد، نماز پنجگانہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے بعد یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اول و آخر درود پاک پڑھ لیں، یہ تسبیح ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو رزق میں برکت بھی ملے گی اور جو کام میں پریشانیاں اور مشکلات ہیں یہ بھی دور ہوں گی۔ آخری استخارے کی کال تھی، حاجی رجب نام بتایا تھا کہ جسم میں درد و تکالیف وغیرہ ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا، کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے۔ وظیفہ ان کے لیے یہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہیں، جسم میں کہیں بھی تکلیف ہو، درد ہو، اس کے لیے بڑا پیارا اور مجرب یہ وظیفہ ہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ماشاءاللہ۔ بقیہ یہ کہ دیکھیں روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ مکمل اپنا علاج وغیرہ جاری رکھیے گا، دنیا بھر میں ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجئے، باقاعدہ وظائف تو آپ کو ماشاءاللہ دیکھیں ابھی بتا دیے گئے، مکمل علاج کے لیے روحانی علاج کے بستوں سے اسٹال سے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا، مکمل اس کا پراپر روحانی علاج بھی کروانا پڑے گا، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بڑھیں گے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب، جی دیجیے گا کالز۔ الفسنی اختری عرض گزار ہوں بنگلہ دیش کے شہر بریشل سے۔ روحانی علاج سلسلے میں پیارے پیارے رکن شورا ابراہیم شاہ صاحب کی آمد مرحبا، کیا بات ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ شاہ صاحب عرض یہ تھا کہ اگر کسی کے دل میں یہ خواہش ہو کہ میں بزرگوں سے اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کروں، زیارت نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا ہوگا، اس حوالے سے کوئی وظیفہ یا کوئی عمل ہو تو ارشاد فرمائے، اور میرے لیے دعا بھی فرمائے، اللہ پاک ایمان و عافیت نصیب فرمائے، بے حساب مغفرت فرمائے، مرشد کی رضا حاصل ہو جائے اور میٹھا مدینہ زیارت نصیب ہو جائے۔ آمین آمین آمین۔ بنگلہ دیش سے الف ثانی باپو ہیں، انہوں نے اپنا خواہش کا اظہار کیا ہے۔ سید صاحب ہیں جی، ماشاءاللہ، غوث اعظم کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتے ہیں، بہت اچھی تمنا ہے۔ اللہ کے ایک ولی اور ایسے ولی ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدنی چینل کے ناظرین، کہ ان کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی قسم دی، اے عبد القادر تجھے میری قسم تو کھا لے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھے میرا رب فرماتا ہے کہ عبد القادر تو کھا لے تو میں کھاتا ہوں، سبحان اللہ، اور مجھ سے میرا رب فرماتا ہے عبد القادر تو پی لے تو میں پیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی واقعے کو اپنے شعر میں کہا، قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اللہ کے بڑے مقبول بندے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا سلسلہ پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے، سلسلہ قادریہ عالیہ۔ تو سلسلہ قادریہ کے جو چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، ان سب کے لیے ظاہر ہے جو خصوصاً غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مرید ہیں، وہ بھی، جو مرید نہیں بھی ہیں، چاہے وہ چشتی ہوں، سہر وردی ہوں، نقش بندی ہوں، سب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں۔ تو بڑی اچھی تمنا ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت یہ بڑا ہی جو ہے ان کے لیے سعادت مندی ہے، جس کو خواب میں زیارت نصیب ہو۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ
عاشق غوث اعظم ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ قصیدہ مبارکہ یعنی قصیدہ غوثیہ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمان فیض ترجمان سے جاری ہوا ہے، اور یہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں اس کا ورد دولت ظاہری اور باطنی کے حصول کا سبب ہے. سبحان اللہ سبحان 28 اس کے اشعار ہیں، اور مدنی پنصورہ کے اندر صفحہ نمبر 263 کے اندر یہ موجود ہیں. اس کا ورد رکھیں. طریقہ یہ کریں کہ اپنے سامنے قصیدہ غوثیہ کو اپنے سامنے رکھیں اور 3 مرتبہ آپ اس کا ورد کریں. قصیدہ غوثیہ کا 28 اشعار کا دیکھیں کوشش کرنی ہوگی. انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے. جو ختم قادریہ کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر یا ختم قادریہ کے اندر شرکت کرتے ہیں تو ان کو تو قصیدہ غوثیہ کے متعلق معلوم ہوگا. بڑا ہی زبردست اور مجرب ورد ہے. ماشاءاللہ. ایک اسلامی بھائی بیرون ملک جو ہے وہ قید ہو گئے، اب کئی روز ہو گئے، تو ہمارے اسلامی بھائیوں نے جو ہے وہ ختم قادریہ کیا، قصیدہ غوثیہ پڑھا. آپ یقین جانیں نیکسٹ ڈے ان کی رہائی ہو گئی. سبحان اللہ. بڑا مجرب ہے یہ. اور غوث پاک کی زیارت کے لیے جو شخص اس کو 3 دفعہ پڑھے سامنے رکھ کر اس کا ورد کرے، انشاءاللہ الرحمن اسے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہوگی. دیکھیں اس کا تعلق جو ہے نا محبت سے بھی ہے. سبحان اللہ سبحان. جو غوث اعظم سے محبت رکھتے ہیں اور توجہ رکھتے ہیں، اگر ان کی باطنی وہ توجہ چاہتے ہیں اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت چاہتے ہیں تو کچھ جو ہے اپنے پاس کوشش کرنی ہوگی، ورد کرنا ہوگا، تمنا کرنی ہوگی، دعا بھی کرنی ہوگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس ولی کی زیارت کرا دے جس کا مرتبہ یہ ہے کہ جسے تو قسمیں دے دے کر کھلایا کرتا تھا، پلایا کرتا تھا. ماشاءاللہ انشاءاللہ ضرور غوث پاک کی زیارت ہوگی. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین. تو یہ قصیدہ غوثیہ دیکھیں 263 کا فرمایا سید صاحب نے. مدنی پنصورہ میں ماشاءاللہ یہ قصیدہ غوثیہ لکھا ہوا ہے، اور ختم قادریہ کا بھی فرمایا تو ختم قادریہ بھی الحمدللہ عز و جل اس میں یہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں سے بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں قصیدہ غوثیہ آپ کے سامنے بڑا پیارا بڑا میٹھا ماشاءاللہ قصیدہ ہے. پڑھیں گے پڑھتے چلے جائیں گے. سقان الحب کا اسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی ساعت ومشت لنحوی فی کؤوس فہمت بسکرتی بین الموالی. اس قصیدہ غوثیہ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدین کے لیے بڑی بڑی بشارتیں عطا فرمائی. میرے مرید بے خوف ہو جا، ڈر مت، مرودی لا تخف اللہ رب. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو یہ پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، ماشاءاللہ ایک تازگی ملنا شروع ہو جائے گی. اور جیسے فرمایا رکن شورا نے ماشاءاللہ یہ سامنے رکھیں، مدنی پنصورہ یہ اپنے سامنے رکھ لیں، اپنے گھر میں رکھ لیں، سامنے رکھ کر آپ پڑھیں، پڑھ کر آپ دعا کریں، انشاءاللہ الکریم برکتیں حاصل ہوں گے. یہاں میں خاص طور پر عرض کروں گا کہ اس کا ورد کرنے سے نا بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں بھائی اتنا مشکل کیسے پڑھیں گے. تو مشکل تو بہت ساری چیزیں آپ کے لیے تھیں. ہاں اسمارٹ فون چلانا بھی مشکل تھا اور آپ نے کوشش کی، اسمارٹ فون چلانا سیکھ لیا آپ نے. تو میں خصوصاً والدین کو ان کو میں بعض جگہوں پر گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے بچے بھی قصیدہ غوثیہ کو پورا پورا یاد ہے، بعض کو فصلیں یاد ہے قصیدہ بردہ کی. اتنے مشکل جو ہے وہ عربی کے اندر اشعار ہیں اس کے جو پہلی دفعہ پڑھتے ہیں تو مگر آپ کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ قصیدہ غوثیہ بھی آپ کے لیے آسان. ماشاءاللہ ضرور اس کی عادت بنائیں. جی بڑھیں گے ناظرین. مزید آپ کی کالز کی جانب کال چلائیے گا. محمد ذیشان ساؤتھ کوریا سے بات کر رہا ہوں. سید ابراہیم شاہ صاحب سے ایک بات پوچھنی تھی کہ گزشتہ سلسلے میں آپ اور جنید بھائی کلونجی کے حوالے سے کلام کر رہے تھے، تو آپ نے کلونجی کا کوئی عمل بتایا تھا کہ گھر میں کھٹمل اور مچھر بھگانے کے لیے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کا اگر طریقہ دوبارہ ارشاد فرما دیں. مزید کلونجی کو ہم کن کن معاملات میں استعمال کر سکتے ہیں، آسانی ہو تو وہ بھی دوبارہ ارشاد فرما دیجیے گا. مزید جنید بھائی سے یہ معلوم کرنا تھا کہ اگر ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں آتے ہیں کام کے سلسلے میں یا کسی رہنے کے سلسلے میں، تو اپنی حفاظت کے لیے ہم کیا کیا وظیفے عمل کر سکتے ہیں، تو اگر ممکن ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے. ماشاءاللہ. جی کلونجی کے حوالے سے آج تفصیلی انشاءاللہ معلومات آپ سے حاصل کریں گے. کچھ کالز مزید دے دیجیے گا، پھر انشاءاللہ رکن شورا سے کلونجی کے حوالے سے معلومات بھی حاصل کرتے ہیں. جی چلائیے گا کال. میری امی کا استخارہ کروانا ہے. ان کا نام رومن نساء، ان کی والدہ کا نام ممتاز بیگم ہے. میری امی کے جگر، دونوں گردوں اور پیٹ میں پانی کی تھیلیاں سسٹ بنے ہوئے ہیں. ان کا استخارہ کر بتا دیں کون سا علاج بہتر ہے. میرے چاچا ہیں، ان کا نام ہے غلام سرور، ان کی والدہ کا نام ہے غلام جی. تو وہ بہت علاج کروایا لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں، بہت مہربانی ہے سر. میں نے اپنے بھائیوں کا استخارہ کا، حسن علی اور محسن علی کا. ان کی شادی میں بہت رکاوٹیں آتی ہے اور ہماری والدہ کا نام غلام سکینہ ہے.
صحیح ہے، مزید بھی شامل کریں گے، میسیجز بھی کافی سارے ہیں، طارق بھائی استخارے فرما لیجئے۔ اور یہ کلونجی کے حوالے سے ہمارے اسلامی بھائی نے معلوم کیا ہے کہ کھٹمل اور گھر میں اگر مچھر ہو جائیں تو کلونجی سے کیسے بھگایا جائے، میں انشاءاللہ رکن شورا سے معلوم کرتا ہوں۔ وظیفہ پہلے میں آپ کو عرض کر دوں تاکہ پوری تفصیل پھر رکن شورا سے ہم معلوم کریں گے۔ دیکھیں وظیفہ جو آپ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں، کیا ایسا عمل کریں، کیا وظیفہ پڑھیں کہ ہماری حفاظت رہے، جان کی، مال کی، ہر طرح کے ساز و سامان کی حفاظت۔ چند ایک چیزیں میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں والدین حیات ہیں نا، تو اپنے والدین سے دعا کروا کر روانہ ہوں سفر پر، ایک چیز۔ دوسری یہ کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ عمل مبارک ہے کہ جب آپ سفر پر روانہ ہوتے ہیں نا تو نوافل ادا کر کے پھر سفر پر روانہ ہوتے ہیں، تو اپنے گھر پر نوافل بھی ادا کریں، نوافل ادا کر کے پھر آپ سفر پر روانہ ہوں۔ گھر سے نکلتے وقت کی بھی دعا بھی پڑھ لیں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ فرشتے حفاظت پر معمور ہو جائیں گے۔ دوران سفر کوشش کریں کہ ساز و سامان کی بھی حفاظت رہے، تو اس کے لیے 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کر اپنے ساز و سامان پر آپ دم کر دیں، ایک چیز۔ دوسرا یہ کہ صدقہ نکال کر جائیں تاکہ دوران سفر ہر طرح کے نقصانات سے، حادثات سے اور آپ کی حفاظت رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں نا، یہ آپ نے صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ سفر پر تو جا رہے ہیں، پیچھے آپ کے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی، آپ کے ساز و سامان کی، آپ کے اہل و عیال کی، ہر طرح کی وہ حفاظت رہے گی۔ وہ کیا؟ وہ وظیفہ یہ ہے، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ یہ صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ آپ کا دین، آپ کا ایمان، سب سے بڑھ کر یہ کہ جان و مال کی حفاظت کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر یہ کہ ایمان کی حفاظت رہے گی۔ تو یہ وظیفہ ضرور پڑھا کیجئے گا، چاہے بیرون ملک میں ہو یا اپنے ہی ملک میں رہ رہے ہوں، سفر پر ہوں یا اپنے ہی اقامت اختیار کی ہوئی ہو، اپنے ہی گھر پر ہوں، تو صبح و شام یہ 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیے، اس کی برکتیں پھر آپ دیکھیے گا۔ جی حضور، کیا خصوصیات ہیں کلونجی کی؟ خصوصیات تو بہت ساری ہیں کلونجی کی، اور اس کے استعمال کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ پہلے تو وہ بات جو انہوں نے کہا کہ گزشتہ سلسلے میں ہم نے بات کی تھی کہ کھٹمل یا مچھر ہو جائیں تو ان کو بھگانے کے لیے بھی یہ جو ہے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس کی دھونی لے لیں آپ، کوئلے آپ جو کسی برتن میں گرم کر لیں، دہکتے ہوئے کوئلوں پر کلونجی آپ ڈال دیں، اب اس سے جو دھواں نکلے گا نا، اس کو دھونی کہتے ہیں۔ یہ اپنے کمروں میں آپ جو ہے اس کے دھوئیں کو پہنچائیں، انشاءاللہ اس سے کھٹمل اور مچھروں کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اس کے علاوہ ایک روحانی علاج اس کا یہ بھی ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خلیفہ ہیں حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج یہ حضور غوث پاک کے اجل خلیفہ میں ہیں۔ ان کا نام لیا جائے جہاں مچھر بکثرت ہونا تو مچھر دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ نام میں چاہوں گا باپو دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ، علی بن حیتی، یہ نام لیں آپ چند مرتبہ، اور یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، غوث پاک کے اجل خلیفہ میں سے ہیں، ان کا نام لیں۔ اور جو میں نے آپ کو کلونجی کے بارے میں بتایا، آج کلونجی رکھی ہوئی بھی ہے اور اس کے فوائد سے بہت سارے لوگ بے خبر ہیں، یقین جانیں، اور یہ کئی امراض میں اس کے فوائد ہیں، تو یہ آپ اپنے گھر میں ضرور رکھیں۔ اب عموماً بعض گھروں میں جو سالن بنتے ہیں، اب تو میں نے دنیا میں یہ دیکھا کہ بعض بسکٹس پر، اب پاکستان میں بھی آ گیا ہے کہ کلونجی چھڑک کر جو ہے چھڑکی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ بسکٹ کے ساتھ اس کو جو ہے لگا لیتے ہیں۔ اسی طرح کئی ایک کھانوں میں یہ ڈلتی ہیں اور کئی لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں تو گھر میں آ جاتی ہیں جن کا استعمال کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا، مگر یہ چیزیں جو ہیں اس کے بہت فائدے ہیں۔ کالے دانے ہیں، بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ چند ایک بات میں آپ کو چند علاج بتاتا ہوں اگر آپ اس کا استعمال کریں، مگر یاد رکھیے گا کہ بعض کے مزاج ایسے ہوتے ہیں، بلغمی مزاج ہے، سرد مزاج ہے، خشک مزاج ہے، اپنے طبیب سے مشورہ کر لیں جس سے آپ علاج کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹرز وغیرہ اس بارے میں جو ہیں وہ آپ کو آپ کے مزاج کے متعلق نہیں بتا سکتے، یہ جو حکیم ہوں گے وہی آپ کو بتا سکیں گے۔ تو آپ اگر اس کی نہار چٹکی بھر 12 قطرے شہد میں اگر آپ یہ کلونجی ملا لیں اور شہادت کی انگلی سے چاٹیں تو اس سے انشاءاللہ الرحمن آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ آپ یہ روزانہ عمل کر سکتے ہیں، بعض لوگ پورا چمچہ کھاتے ہیں اس کا، تو یہ درست نہیں ہے۔ ایک چٹکی میں لے لیں آپ، یہ چٹکی میں دیکھیں کتنے سارے دانے آ گئے، آپ دیکھیں 5 7 11 دانے بھی، آپ اس کو زوم کر کے دکھا سکتے ہیں بھائی۔ اچھا باپو، چٹکی کا آپ نے فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو چٹکی کو یہ مٹھی نہ سمجھ لیں۔ ہاں یہ چٹکی ہے، میں دوبارہ بتا رہا ہوں نا بھائی، یہ چٹکی میں یہ دانے آ گئے آپ کے، دیکھیں یہ ہے چٹکی، یہ چٹکی ہے، یہ دیکھیں آپ، یہ اتنے بھی کارآمد رہیں گے، مگر روزانہ آپ کو استعمال کرنا ہے یہ،
یہ چٹکی میں آپ نے دانے جو ہے 12 شہد کے قطرے لے لیں آپ. اگر شوگر نہیں ہے آپ کو، اگر شوگر ہے تو بلا شہد آپ اس کو پھانک لیجئے. انشاءاللہ کئی امراض میں جو ہے وہ آپ کو نفع دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شہادت کی انگلی کے ساتھ آپ نے شہد کے 12 قطروں میں ایک چٹکی کلونجی کی ملا کر چاٹ لینا ہے. یہ صبح آپ نے نہار منہ عمل کرنا ہے. اس کے علاوہ کلونجی کو جلا کر کھانا یہ بھی بعض امراض میں فائدہ مند ہے. ہاں کلونجی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کلونجی کھانے والے کے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں. اب بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا، کھائے جا رہے ہیں کھانا، یار بہت بھوک لگ رہی ہے. صحیح، اس کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. جی ہاں ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا بھی، اور وہ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں کیڑے ہیں یا نہیں ہیں. تو اور بھی بعض اس کی علامات ہیں. مثلا اگر کوئی سو رہا ہے اور کنٹینیو اس کو رال ٹپک رہی ہے سونے میں، یا دانت پیس رہا ہے وہ اپنے، تو یہ بھی پیٹ میں کیڑے کی علامتوں میں شامل ہے. اگر بچہ ایسا کر رہا ہے تو اس کو بھی دیکھ لیں آپ. تو کلونجی جو ہے وہ کھلانے سے بچوں کو بھی چند دانے آپ دے سکتے ہیں، بڑے بھی اس کو کھا سکتے ہیں. انشاءاللہ پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں. کلونجی کو تیل میں جوش دیا آپ نے، اور جوش دینے کے بعد وہ جو تیل ہے نا اس کو آپ سر میں ملیں. انشاءاللہ الرحمن اس سے درد سر، نزلہ اور زکام میں یہ بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ. کلونجی کے پانی سے غرارے کرنا، یعنی کلونجی کو پانی میں جوش دے دیں. اب یہ جو پانی بچ گیا ہے نا اس سے غرارے کریں انشاءاللہ الرحمن. اس سے دانتوں کا درد دور ہو جائے گا آپ کا. یہاں بعض لوگوں کا یورین بند ہو جاتا ہے، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اس میں بھی اگر کلونجی کا استعمال کریں گے تو یہ مرض بھی ان کا دور ہوگا. زیتون کے تیل میں اگر آپ کلونجی ڈال دیں اور پھر اس کو سونگیں تو درد سر، آنکھوں کے درد، بعض لوگوں کو آنکھوں کے درد ہو جاتا ہے اور آنکھوں میں درد ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے. اور بلغمی بخار کے لیے بھی فائدہ مند ہے. تو کثیر فوائد ہیں، اپنے گھر میں ضرور رکھیں. کھانے میں جو اسلامی بہنیں کھانا بناتی ہیں خواتین، وہ کھانے کے اندر ایک چٹکی بھر ڈال دیں. اچھا انشاءاللہ اس کے فائدے دیکھیں گے آپ. اس کا آئل بھی آتا ہے کلونجی کا. وہ آئل بھی اگر کسی کو بہت زیادہ جو ہے وہ سینے کے پرابلم ہیں، مثلا بلغم بھرا رہتا ہے، تو وہ کلونجی کے تیل کو ہلکا سا ہیٹ دے دیں اور پھر اس کو سینے میں مل لینا، تو انشاءاللہ یہ بلغمی امراض میں اس کو فائدہ دے گا. تو یہ چند باتیں میں نے بتائی ہیں. ابھی بہت ساری باتیں ہیں. بالوں کے جھڑنے کے تعلق سے بھی جو ہے کلونجی کا تیل استعمال کرنا یہ بھی فائدہ مند ہے. بہرحال بہت فوائد کا مجموعہ ہے. اپنے گھر میں ضرور اس کو رکھیں، اس کا استعمال کریں. اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال کرے. ماشاءاللہ. حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا نا کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے. لیکن جو باتیں ماشاءاللہ رکن شورا نے ارشاد فرمائی، جو فوائد بتائے نا، اس میں یہ بات بھی تاکیداً فرمائیے کہ اپنے ڈاکٹر سے لازمی، اپنے طبیب سے، بلکہ اپنے حکیم سے یہ ضرور مشورہ کیجیے گا. ان کے مشورے سے ہی پھر آپ نے یہ چیزیں استعمال کرنی ہیں. بڑھیں گے ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب. ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیے گا جنہوں نے کالز کی تھی استخاروں کے حوالے سے. وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا. جی طارق بھائی ارشاد. جی جنید بھائی استخارے ہو چکے ہیں. سب سے پہلے ایک اسلامی بہن کے استخارے کا تھا. ام النساء نے بتایا والدہ کا کہ جگر اور گردے کی تکالیف اور کچھ مزید امراض کا انہوں نے ذکر کیا. تو استخارہ بہرحال ان کا کیا گیا. جو امراض انہوں نے بتایا روحانی معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے. وظیفہ یہ نوٹ فرما لیں 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ روزانہ یہ دم کرتے رہیں. اور پلس یہ کہ تعویذات روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے جو پلیٹوں والا عمل ہوتا ہے، بالخصوص جو امراض انہوں نے بتایا، اس کے لیے یہ پلیٹیں جو لکھ کر دی جاتی ہیں بستے پہ رابطہ کر لیں. اور انشاءاللہ ان کا خود لکھنا چاہیں تو خود بھی ہے کوئی پلیٹوں والا، یہ بستے پہ رابطہ کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا زبردست یہ عمل ہے جو آپ کو بتایا گیا. امراض ذکر کیا اور کئی بڑے امراض کا انہوں نے ذکر کیا. جگر کی تکلیف کا بتایا، گردے کی تکلیف کا کہ پانی بھر گیا. یہ گردے کی جو بتائے سسٹ ہو گئی ہیں، رسولیاں بعض اوقات ہو جاتی ہیں، بلکہ اس کی میں مدنی بہار آپ کو سناؤں طارق بھائی، اپنا گردے کی پتھریاں نکل جاتی ہیں بغیر آپریشن کے نکل جاتی ہیں. کتنے ماشاءاللہ ہمارے سامنے اس طرح کے واقعات آئیں. کئی واقعات تو مدنی چینل پر ماشاءاللہ پروگرام میں دکھائی بھی گئے. تو یہ ضرور جو بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے جگر خراب ہیں، معدے کا مسئلہ ہے اور گردے میں مسئلہ ہے، خراب ہو چکے ہیں یا ڈائلیسس ہوتی ہے، تو آپ ضرور روحانی علاج کے بستوں سے یہ پلیٹوں والا کورس کریں. ماشاءاللہ آپ دیکھیں انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا. دوسرا استخارے کا تھا غلام سرور نام انہوں نے بتایا کہ بیمار رہتے ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا. استخارے میں بیماری ہی کا معاملہ ہے. یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر ان پر دم کر دیا جائے. اس کے بعد 2 بھائیوں کے استخارے کا بتایا تھا، کہا گیا کہ ان کے رشتے نہیں ہو رہے. حسن علی اور محسن علی دونوں کے استخارے کیے گئے، تو رشتوں کے حوالے سے کوئی بھی بندش وغیرہ نہیں ہے.
وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک خیر فرمائے۔ وظیفہ یہ نوٹ فرما رہے دونوں ہی بھائیوں کے لیے، ایک وظیفہ بھی ہے، یہ وظیفہ کہیں یا اس کو تعویذ کہیں، بیسیکلی یہ تعویذ ہے جو انہوں نے بنانا ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ ایک سادہ کاغذ لے لیں، اس کے اوپر 143 ٹائم 143 مرتبہ یا حیو یا قیوم لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر اس کو بازو پر باندھ لیں، اور اس کے لیے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دعا بھی کرتے رہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہتر رشتہ بھی ملے گا اور جلد جو ہے وہ شادی کے اسباب بنیں گے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دونوں بھائیوں کا سیپریٹ جو ہے تعویذ بنانا ہے، اور چاہے ایک ہی فرد دونوں تعویذ بنا لے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن دونوں نے علیحدہ تعویذ بنا کر اس کو باندھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اللہ نے چاہا تو برکتیں نصیب ہوں گی۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا یہ کچھ میسیجز ہیں شعبہ روحانی علاج کی آفیشیل فیس بک پیج پر، چند ایک میسیج میں شامل کروں گا تاکہ ان کے بھی ناظرین کے دل جو ہے، بڑا پیارا مجھے ان کا انداز لگا جنہوں نے یہ میسیج کیا ہے نا۔ میسیج سنیے گا طارق بھائی، انہوں نے استخارے کے حوالے سے کس انداز سے میسیج کیا ہے۔ محمد ریاض، والدہ کا نام امیرہ بی بی، صحت کے متعلق استخارہ فرما کر ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ اللہ اکبر، چلیں استخارے کی درخواست بھی کی اور ساتھ ساتھ دعاؤں سے بھی نوازا۔ ماشاءاللہ۔ تو چلیں ریاض بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ یہ ایک اور میسیج ہے، میری بیٹی کا نام عائشہ ہے، کافی عرصے سے پیٹ اور معدے کے مرض میں مبتلا ہے، نہایت کمزور ہوتی جا رہی ہے، عمر 19 سال ہے، ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آتا، استخارہ کر کے رہنمائی فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔ اور ان کی والدہ کا نام شبیرہ ہیں، اور بچی کا نام ہے عائشہ، اور ان کے والد کا نام نصیر احمد ہے۔ اچھا میرا نام جنت ہے، اور ابھی 2 ہفتے سے بہت زیادہ بال گر رہے ہیں اور رات بھر نیند نہیں آتی، اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجئے گا۔ نام تو آپ نے لکھا نہیں ہے کہ استخارہ کروایا جا سکے، وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ بال اگر گرتا، ابھی تھوڑی دیر پہلے رکن شورا نے فرمایا بھی تھا کہ سرسوں کے تیل میں یہ کلونجی کا جوش دے کر یہ آپ سر کے بالوں میں لگائیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ایک یہ تو ہوا گھریلو علاج، دیسی علاج۔ وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، آپ سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر آپ سورۃ اللیل 41 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا تیل رات کو سونے سے پہلے سر کے بالوں میں لگا کر خوب اچھی طرح مالش کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم سر کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ طارق بھائی آپ استخارے فرما لیجئے، جب تک میں کچھ کالز ناظرین آپ کی شامل کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی میں عقیل بات کر رہا ہوں آسٹریلیا سے۔ سید صاحب سے پوچھنا تھا کہ بعض لوگوں کی ناف کا مسئلہ رہتا ہے، اس کی وجہ سے کافی تکلیف رہتی ہے، اور ہر تھوڑے دن کے بعد پھر یہی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے کوئی مستقل حل ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا، بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ اور جنید بھائی کیا اس کی کوئی کاٹ وغیرہ کا بھی عمل ہوتا ہے تو وہ بھی بتا دیجیے گا۔ آسٹریلیا سے کال کیا اکھل بھائی نے۔ جی بالکل کاٹ ہوتی ہے اس کی، آپ روحانی علاج کے بستے سے بھی کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں، آن لائن آپ کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ آسٹریلیا بھی ماشاءاللہ کئی مقامات پر روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، بلکہ آسٹریلیا کے بڑے بڑے سٹیز ایسے ہیں کہ جہاں روحانی علاج کے ماشاءاللہ بستے لگتے ہیں، پراپر روحانی علاج ماشاءاللہ کیا جاتا ہے۔ تو کاٹ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں، آن لائن بھی آپ کاٹ کروا سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے، شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس کے ذریعے بھی آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ، یہ اس کے ذریعے بھی آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے ماشاءاللہ کارڈ کا عمل کروا لیجئے، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی حضور ناف کے حوالے سے کوئی ہے مستقل حل، کیا فرمائیں گے آپ؟ انشاءاللہ ایک تعویذ آپ کو ہم دکھا بھی رہے ہیں، جی قرآنی آیت کا، آپ اس کو بنا لیں، اور میں طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اسباب پر بھی غور کریں آپ، کہ پہلے تو یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ ناف آپ کی کا ہی مسئلہ ہے یا کوئی اور پرابلم ہے، تو اس کا آپ جو ہمارا اچھا یہ کیسے کنفرم ہوگا؟ میں چاہوں گا کہ دوبارہ آپ تھوڑا اس حوالے سے، لیکن اس حوالے سے میں تو اس طرف ہی لے جانا چاہ رہا تھا کہ جو آپ کا پیج ہے نا فیس بک پر، جی روحانی علاج اور استخارہ، اس کے اندر اگر آپ سرچ کریں گے نا تو جنید بھائی کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی کئی دفعہ اس سوال کا جواب ہم نے پریکٹیکل کر کے بھی بتایا ہے کہ آپ دھاگا رکھ کر اپنی ناف سے اور اپنے سینے کی جانب اس طرف جو نشان ہے آپ کی سینے کا، اس طرف آپ اس کو نوٹ کریں گے کہ آیا آپ کی ناف گری ہے یا نہیں گری۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو وہ طریقہ ظاہر ہے کہ وہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اس کو ضرور سرچ کیجیے گا۔ اس سے فائدہ بھی آپ کو یہ حاصل ہوگا کہ آپ ہمارے فیس بک پیج پر بہت سارے روحانی علاج بھی جان لیں گے۔ میں آپ کے توسط سے ہی مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ اگر آپ فیس بک کے یوزر ہیں تو آپ ہمارا پیج ضرور وزٹ کیجئے، اور اس میں آپ کو بہت سارے روحانی علاج آپ کو موجود ہوں گے۔ اچھا کئی ایک چیزیں ایسی ہوں گی جس میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگا وہ، مگر جن لوگوں کو پرابلم ہوگا آپ وہ پیج کو لائک کر کے اس کے بعد
اس کو فارورڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی میں ناف کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ اگر بہت زیادہ سامان آپ اٹھا رہے ہیں تو ایسا کرنا جو ہے، جب تک درد ہے آپ کو تو چھوڑ دیں آپ، اور ناف گر جاتی ہے تو ایک ایسا تعویذ پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ وہ تعویذ بنا کر خود ہی آپ اس کو پہن لیں گے، انشاءاللہ باندھ لیں گے۔ اس تعویذ کو کیسے باندھنا ہے میں انشاءاللہ پہلے آپ کو تعویذ کے متعلق بتا دیتا ہوں، جی آپ نے انشاءاللہ اس کو توجہ سے سننا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے صرف لکھنا ہے یہ قرآنی آیت سورہ یاسین کی، ٹھیک ہے، پارہ نمبر 23 سورہ یاسین، سلام قولا من رب الرحیم، اس کو آپ نے ایک مرتبہ لکھنا ہے، اس کا تعویذ بنانا ہے، اور تعویذ بنا کر جو ہے موم جامع کر کے اس کے ڈوری کے ساتھ آپ نے تعویذ کی صورت بنا کر اس کے بعد ناف کے اوپر باندھنا ہے آپ نے، جی ہاں، ناف کے نیچے نہیں، ناف کے اوپر ہو، ناف کے نیچے نہ گرے، اس طرح آپ اس کو پہن لیجئے، انشاءاللہ الرحمن پھر آپ کی ناف نہیں گرے گی، اس اعتقاد کے ساتھ۔ اور آپ نے جس طرح یہ لکھا گیا ہے اسی طرح آپ نے لکھنا ہے۔ دیکھیں میں یہ میم لکھا ہوا ہے، اس کا دائرہ آپ نے بند نہیں کرنا، قاف کا دائرہ بھی آپ نے اس جو ہے بند نہیں کرنا، نقطے بھی آپ نے ایسے ڈاٹ کی صورت میں آپ نے لگانے ہیں۔ میم ہے دیکھیں یہ بھی کھلا ہوا ہے، اور اسی طرح یہاں اس کا رحیم کا میم بھی، اور یہ جو لکھے ہوئے ہیں آپ نے نقطے ڈاٹ لگے ہوئے ہیں اسی انداز سے آپ نے لکھنا ہے۔ یہ لکھنے کی آپ کو حاجت نہیں ہے، ایک مرتبہ صرف آپ لکھیں اور پھر اپنی ناف پر اس تعویذ کو باندھ لیں۔ جب آپ نے موم جامع وغیرہ کیا ہوا کوشش کریں لکھتے وقت آپ باوضو ہوں، باوضو قرآن کی آیت لکھیں گے، اور پھر جب آپ موم جامع کر لیں گے اور کوٹنگ کر لیں گے، اس کے بعد آپ غسل کر رہے ہوں یا کسی بھی صورت میں واش روم جانا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ اسی صورت میں تعویذ باندھے ہوئے واش روم میں بھی جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس قرآنی آیت کی برکت سے آپ کی ناف ٹلنا بند ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ، میں یہی سوال آپ سے کرنے ہی والا تھا، معلوم کرنے والا تھا۔ بہت سے ناظرین پوچھتے ہیں، روحانی علاج کے بستوں پر بھی آتے ہیں کہ بھائی کیا تعویذ پہن کر نہا سکتے ہیں، نہیں نہا سکتے، واش روم وغیرہ جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے؟ ماشاءاللہ آپ نے وضاحت بھی فرما دی۔ اچھا اس میں یہ بھی ارشاد فرمائیے گا، آپ نے ناف کے اوپر باندھنے کا فرمایا نا، اب بعض اوقات کسی کا پیٹ بڑا ہوتا ہے تو وہ ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے، اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم تعویذ گلے میں ڈال لیں اور تعویذ رہے ناف کے اوپر؟ ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ کہ اگر گلے میں تعویذ ڈال لیا مگر اس کا دھاگا اتنا بڑا ہوگا کہ آپ کے ناف تک پہنچ جائے وہ، تو یہ آپ کے لیے اور زیادہ آسانی ہوگی، آسان ہو جائے، یہ عمل بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور تعویذ بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، روحانی علاج بتانے کے ساتھ ساتھ تعویذ بنانے کا طریقہ بھی ماشاءاللہ آپ کو بتایا گیا، تو آپ یہ گھر میں خود بھی تیار کر سکتے ہیں۔ جی طارق بھائی استخاروں کے جواب۔ استخارے کے حوالے سے تھا سب سے پہلے وہ بھائی جنہوں نے ہمیں استخارے کا بھی کہا اور دعاؤں سے بھی ماشاءاللہ ثواب دارین حاصل، اللہ پاک انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اچھا ان کا استخارہ کیا گیا، جو انہوں نے استخارے کا کہا، تو کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، اور اس کے لیے وظیفہ یہ نوٹ فرما لیں، یا کبیرو، اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر یا کبیرو پڑھ کے 9 مرتبہ یا کبیرو پڑھ کر دم کر لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شفا یا بھی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد آخری استخارہ تھا جو عائشہ بنت بشیرہ، انہوں نے بتایا کہ پیٹ کی مختلف تکالیف کا ذکر کیا، تو استخارہ کیا گیا، اس میں کوئی ایسا روحانی معاملہ تو نہیں ہے، اور وظیفہ ان کے لیے یہ ہے یا عظیم یا عظیم یا عظیم، یہ پڑھ کر 7 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے یہ پانی جس سے پیٹ کی تکلیف ہے اس مریض کو پلایا جائے، انشاءاللہ شفا یابی بھی ملے گی۔ اور اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو اسے پیٹ کے مرض سے اسے نجات ملے گی، یعنی ایسا شخص جسے مرض نہیں ہے لیکن وہ یہ عمل کر کے پانی پی لیتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل یہ پیٹ کا ایسے درد نہیں ہوگا، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں نا کہ پیٹ کی حفاظتی اقدامات ہو جائیں گے، پیٹ کی بیماریوں سے بچ۔ یہ ان کا یعنی انتظار نہ کیا جائے کہ جب درد ہو انہیں پلائیں، اب یہ وقتاً فوقتاً یا عظیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پانی پر دم کر کے یہ پانی پلا دیں انشاءاللہ۔ جی اچھا، غیر مریض بھی یہ عمل کرے گا نا تو ماشاءاللہ اسے بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، اور مسواک کا آپ ضرور استعمال کریں، امراض شکم، پیٹ کی بیماریاں دور ہو جاتے ہیں، اور امراض قلب دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے ماشاءاللہ فوائد ہیں مسواک کے، تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کا سبب ہے، موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ جی مزید کالز دیجیے گا ناظرین کی۔ میں عرض کر رہا ہوں USA کی اسٹیٹ کیلیفورنیا کے شہر سٹی آف کرونا، ماشاءاللہ روحانی علاج مدنی چینل کا ایک زبردست سلسلہ جس میں دکھیارے مسلمانوں کی بہت ساری پریشانیاں حل کی جاتی ہیں، اور آج سلسلے میں ماشاءاللہ حضرت سید ابراہیم شاہ صاحب اپنے شورا، کیا بات ہے آپ کی، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ حضور آپ سے سوال یہ ہے کہ بچوں کو اگر مرگی کے دورے پڑتے ہوں تو کیا ایسا کوئی مستقل علاج ہے؟ ارشاد فرما دیجئے، اور دعاؤں کی بھی عرض ہے کہ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ پاک میرے والدین کی، میرے بھی بچوں کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور جنید بھائی آپ سے
یہ سوال ہے کہ ماشاءاللہ آپ مدنی چینل کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے تو آپ اولاد و وظائف بتاتے ہی رہتے ہیں، استخارے بھی کرتے ہیں، علاج بھی تجویز فرماتے ہیں. آپ کسی ہمارے یو ایس اے میں بہت سارے ویورشپ ہے جو مدنی چینل دیکھتی ہے، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ مدنی چینل کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے اب یو ایس اے میں کسی کو ہمارے جو لوگ ہیں ان کو تعویذات منگوانے ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا آپ یو ایس اے میں بھی تعویذات بھیج سکتے ہیں؟ اور اگر بھیج سکتے ہیں تو اس کا پروسیس بتا دیجئے، اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اس کی کاسٹ کتنی ہوگی. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یو ایس اے عمیر بھائی، پہلے دعاؤں سے بھی نواز دیجیے، پھر میں انشاءاللہ طریقہ کار عرض کر دیتا ہوں تعویذات کا. دعاؤں سے نواز دیں آپ. اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے. ہمارے بہت پرانے دوستوں میں وہ بڑے ماشاءاللہ متحرک ہیں، پہلے ہمارے ذیلی نگران بھی رہے ہیں، اب تو ماشاءاللہ یو ایس کے ذمہ دار ہیں. ماشاءاللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے. اور جو کاسٹ کے بارے میں کہا تو دعوت اسلامی میں تعویذات کی کوئی کاسٹ نہیں ہوتی، بلکہ ہوم ڈیلیوری کی سروس ماشاءاللہ موجود ہے. آپ کے گھر تک روحانی علاج اور تعویذات وغیرہ ماشاءاللہ پہنچائے جاتے ہیں. یو ایس اے میں بھی ماشاءاللہ تعویذات بھیجے جاتے ہیں شعبہ روحانی علاج کی طرف سے. آپ دیکھیں دو چیزیں میں عرض کرتا ہوں، یہ نوٹ کر لیجیے کیونکہ وقت مختصر ہے نا، میں جلدی عرض کر دیتا ہوں. یو ایس اے میں بھی الحمدللہ عز و جل تقریباً 7 سے 8 مقامات پر روحانی علاج کے ماشاءاللہ بستے لگتے ہیں. بڑے بڑے شہروں میں روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں جہاں شعبہ روحانی علاج کے تحت باقاعدہ پراپر روحانی علاج کیا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ طریقہ کار یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے، ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے اور یہاں سے بھی آپ تعویذات وغیرہ وظائف معلوم کر سکتے ہیں، روحانی علاج کروا سکتے ہیں. شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج، اور اس کو لائک بھی کیجیے گا جیسے رکن شورا نے ترغیب بھی دلائی تھی. اس کے ذریعے بھی آپ کارڈ کروا سکتے ہیں، تعویذات وغیرہ منگوا سکتے ہیں، روحانی علاج اپنا کروا سکتے ہیں. یہ معلوم کر رہے تھے عمیر بھائی کہ بچے کو اگر مرگی کے دورے پڑتے ہوں تو کیا چھٹکارے کا سلسلہ ہوگا؟ دیکھیں یہ اس کو انگلش میں ایپیلیپسی کہتے ہیں، اور اس میں علامتیں یہ ہوتی ہیں کہ آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں، ہاتھ مڑ جاتے ہیں. تو اس صورت میں اگر 5 سال سے کم عمر کا بچہ، یہ وہی مرض ہے نا جس میں جھٹکے وغیرہ بھی بعض اوقات بچوں کو لگ رہے ہوتے ہیں. اب یہ جھٹکے جو ہے نا اگر 5 سال سے کم عمر میں ہے تو بخار چڑھنے کی صورت میں ہوتے ہیں کہ ٹیمپریری ہوتے ہیں. اچھا 5 سال 6 سال کے بعد یہ بند ہو جاتے ہیں. صحیح. جب بھی فیور زیادہ ہوگا 102 101، بعض بچوں کو 100 پر بھی ٹیمپریچر پر ہو جاتا ہے، تو اس پہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اور اگر یہ ان کے ساتھ مرض ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، بچہ ہو یا بڑا ہو. ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو EEG کہتے ہیں، تو وہ ٹیسٹ کروا لیں. یہ تو ایک اس کا ڈاکٹری علاج ہے. اس کے علاوہ حکمہ نے بھی بہت سارے علاج بتائے ہیں، مگر روحانی علاج میں آپ کو بچے یا بڑوں کے لیے خصوصاً بتاؤں کہ سورۃ الشمس جو ہے وہ ایک مرتبہ پڑھ لیں اور بچے کے کان میں پھونک دیں آپ، انشاءاللہ اسے افاقہ ہوگا. اور جب ایسی صورت ہو نا تو بعض لوگ مختلف ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، کوئی پیاز سنگارا ہوتا ہے، کوئی اپنا جھوتا سنگارا ہوتا ہے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. یہ اس کا ایک دورانیہ ہوتا ہے، 1 منٹ کا 1.5 منٹ کا، بعض کو اس سے زیادہ ہوتا ہے. وہ اپنے وقت پر پھر وہ جھٹکے ختم ہو جاتے ہیں. مگر انشاءاللہ الرحمن اگر آپ سورۃ الشمس پڑھ کے دم کریں، اس کے کان میں پھونک دیں گے تو اس کو افاقہ حاصل ہوگا. اچھا میڈیسنز بھی اس کی ہوتی ہیں، وہ مستقل آپ استعمال کرائیں. اور روحانی علاج کے تعلق سے سورۃ الشمس جو ہیں اس کی تلاوت کر کے، اس کے علاوہ کان میں اذان دینا، یہ بھی انشاءاللہ اس سے بھی افاقہ حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ اس مرض سے جو ہے وہ شفا عطا فرمائے. اگر بچوں کو ہے یا کسی بڑے کو ہے تو اس کی کیئر بھی کرنا ضروری ہے، اور اگر دوائیاں جاری ہیں تو اس کو بھی جاری رکھیں ہم. جی ماشاءاللہ. اچھا یہ جو آپ نے فرمایا کہ جوتا سنگھانے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ویسے لوگوں میں بڑا مشہور ہے نا یہ کہ جوتا سنگھا دیا جائے، اور یہ طبیعت کے منافی بھی ہے، ایک پسندیدہ یہ عمل بہرحال نہیں ہے، تو اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. جی مزید کالز دیجیے گا. میرے پیارے سید ابراہیم باپو، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس سلسلے میں آپ کی زیارت ہوتی ہے تو آپ سے عرض تھی کہ اگر بندہ گناہوں اور بری زندگی سے نجات حاصل کرنا چاہے تو کون سا وظیفہ یہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہر وقت یہ ذہن ہی بنا رہتا ہے کہ گناہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو اس سے کس طرح پیچھا چھڑایا جائے؟ کوئی وظیفہ روحانی علاج عطا فرما دیں اور دعاؤں سے بھی نواز دیں. ماشاءاللہ. گناہوں سے بچنے کے لیے کیا وظیفہ کیا جائے؟ استغفار جو ہے اس کی کثرت کی جائے اور اس کی عادت بنائی جائے. دیکھیں ہم غور کرتے ہیں استغفار کی تو جو ہے وہ قرآن میں ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرنے کی طرف جو ہے وہ ترغیب دلائی گئی، اور کثرت سے استغفار کرنے سے بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی انشاءاللہ الرحمن. اگر گناہ کرنے کا کبھی بھی ایسا ذہن بنے فوراً توبہ استغفار کریں
اور یہ غور کرتے چلے جائیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مجھے پیش ہونا ہے، حاضر ہونا ہے، قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کو پڑھ کر سنانا بھی ہوگا، تو یہ توجہ کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ استغفار کی تسبیح روزانہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے، یاد رکھیں آپ نے۔ اچھا اگر آپ طویل نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم استغفر اللہ اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ گناہ جو ہے، گناہ کی طرف دل گناہ کی طرف سے ہٹ جائے گا اور توبہ کی طرف مائل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ عمل، یہ جو ہے کام گناہ کے ایسے ہیں کہ جو بڑھ کر کفر کی طرف لے جاتے ہیں گناہ۔ اللہ تعالیٰ اسے تو استغفار کی کثرت بھی کیجیے، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار کی کثرت کیجیے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ ناظرین، وقت اب اختتام کی جانب ہے۔ کئی اسلامی بھائیوں نے، ناظرین نے کالز بھی کی، دعاؤں کے حوالے سے کہا، میسیجز بھی آتے رہتے ہیں، اور ابھی ان اسلامی بھائی نے بھی کہا تھا دعا کے لیے۔ میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے بھی اور بالعموم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے دعا بھی فرما دیجیے۔ باتیں تو آپ کے پاس بھی کئی سوالات ہیں، اور تفصیل میں نے ایپیلیپسی کے حوالے سے بھی عرض کرنی تھی، مگر وقت چونکہ قلیل ہوتا ہے۔ آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے مرغی کو پھر وہ لے انشاءاللہ رحمان، اس حوالے سے کچھ اور بھی نسخہ جات وغیرہ جو حکومت کی طرف سے ہیں وہ اپنے طبیب سے پوچھ کر آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ پروردگار ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ تیرے بندے کئی ایک بیمار ہیں، اے اللہ کئی آسیب میں، کسی کو مرگی کا مرض ہے، کسی کو جو ہے وہ ڈائلیسس کا مرض ہے، کسی کے گردوں کے پرابلم ہے۔ مالک تیرے بندے پریشان ہیں، رحمت کی نگاہ کر دے مولا، دعائیں قبول کر لے۔ آج جتنے مدنی چینل پر ہمارے ساتھ شامل ہیں، سوشل پیجز پر شامل ہیں مولا، حاضرین بھی ہیں، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں مولا، مولا سب پر کرم کر دے۔ اور جن بھائیوں نے ہمیں میسیجز کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہا، عامر بھائی ان کے پیٹ کا مرض ہے، حاجی رجب جسم میں درد، الف ثانی نے ایمان پر خاتمے کے لیے، مدینے کی حاضری کے لیے، ذیشان صاحب نے مشکلات دور ہو جائیں، حسن علی، محسن علی شادی کی رکاوٹوں کے لیے وہ دور ہو جائیں، طارق بھائی نے اور معظم بھائی نے اور اسلامی بہنوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا۔ مولا تو سب کے نام کام سب جانتا ہے، اے اللہ مریضوں نے جو دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ شفا دے دے مولا، آمین آمین۔ اللہ جسم سے مرض نکال دے اور شفا داخل کر دے، آمین آمین۔ اے اللہ جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ جن کے شادیوں کے سلسلے طے ہو گئے ہیں، رشتے ہو گئے ہیں، اللہ خیر و عافیت سے اے اللہ ان کے تمام معاملات پورے ہو جائیں۔ بے اولاد ہیں اولاد پائیں، بے گھر ہیں گھر پائیں، بے چین ہیں اے اللہ چین پائیں، کئی ایک کے بچے بیمار ہیں اے مالک، جب ان بچوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ معذوری کی طرف ہیں، وہ جو ہے کسی کا ڈائلیسس ہو رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ویل چیئر پر بیٹھا ہے، کسی کو جو ہے وہ خون کی تبدیلی کا مسئلہ ہے، مالک اے اللہ ان پریشان حالوں پر رحمت کر دے، تو چاہے تو پانی میں شفا دے دے، کرم کر دے مالک، فضل کر دے، سارے مریضوں کا اچھا کر دے اے اللہ، مہنگائی سے جو پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیاں بھی دور کر دے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہلوایا مالک، جن کا نام ہم نہیں بیان کر سکے، تو تے سب کے نام اور تو اے اللہ سب کے کام بھی جانتا ہے، کرم کر دے مالک، فضل کر دے اے اللہ، سب کی حاجتیں پوری کر دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی والکرم وعلى آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔